الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے زندگی کا ایک دستور اور ایک قانون، ایک قاعدہ اور اس دنیا میں انسان بن کے رہنا، انسانیت کے دائرے میں رہنا، انسانی اخلاق اور اطوار کے ساتھ رہنا، یہ تمام تعلیمات شریعت محمدیہ کی تعلیمات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان سے کچھ ایسے وعدے لیے ہیں، کچھ ایسے عہد و پیمان لیے ہیں کہ پہلے سے ہی اعلان فرما دیا ہے کہ اگر اس کے خلاف کیا یا یہ قانون توڑا تو اس کی سزا وہ ناقابل معافی ہے، اس میں معافی نہیں. مثلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ اگر کسی نے اس سے کم گناہ کیا ہے اور اس سے چھوٹا صغائر میں وہ مبتلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات، غفور ذات، وہ اس کو معاف فرما دے، اس کی کوئی بعید نہیں ہے. یہ جو شرک کے معافی نہ ہونے کا اعلان ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم رحمت، فضل اور احسان ہے. اس لیے کہ انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتکحمون الی النار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر وقت تم لوگوں کو روک کے رکھتا ہوں، دائرے میں رکھتا ہوں، حدود میں رکھتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَتَكَحَّمُونَ إِلَى النَّارِ، جبکہ تم لوگ ہر وقت کوشش کرتے ہو کہ آگ میں کود جاؤ. تو جب بچے کو کسی چیز سے بہت زیادہ خطرہ ہو اور ہرگز وہاں میں اس کے لیے جانا مناسب نہ ہو تو اس کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے کہ اگر یہ خطا ہوئی تو یہ ناقابل معاف ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اس کام سے رک جانا، اس برائی کی زیادہ برائی کا دل میں بیٹھ جانا
اور اس معاملے کا ذہن نشین ہو جانا کہ بھئی یہ کام نہیں کرتا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام مسلمان ان کو جہاں جہاں تربیت فرمائی، جہاں جہاں گناہوں سے بچنے کا فرمایا، جہاں جہاں ان کو بہترین اخلاق اپنانے کا فرمایا، وہاں ایک یہ بھی ساتھ میں تنبیہ لگی ہوئی ہے کہ خبردار کہیں شرک نہ کر بیٹھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکائنات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، نبی آخر الزمان، قیامت تک آنے والی انسانیت اور جنات کے لیے ہادی اور مہدی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی تعلیم کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہے وہ بہت سخت ہے، تنبیہ والی آیات. لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے محبوب پیغمبر، اگر بالفرض والمحال ایسا ہو جائے کہ شرک سرزد ہو یا العیاذ باللہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فوری طور پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اعمال کی کمی ہے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہ اعمال جو انسان نے کر رکھے ہیں اور اس کے لیے وہ ذخیرہ بننے کا مستقبل کا، وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہے، دھاگے سے کپڑا بناتی ہے، اور جب وہ بننے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں. بے مقصد یہ تگ و دو، یہ محنت، یہ جد و جہد کس لیے ہو رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. دیکھا جائے تو بڑے زبردست اعمال کیے جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے، پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، وقت بھی لگایا جاتا ہے، طاقت بھی خرچ ہوتی ہے. لیکن یہ تو پہلے پتہ کر لیا جائے کہ جس جگہ یہ زندگی لگ رہی ہے، جس جگہ یہ اعمال لگ رہے ہیں، جس جگہ یہ مال خرچ ہو رہا ہے، طاقت خرچ ہو رہی ہے. ابھی آگے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو اعمال کیے جائیں گے، اس میں جو لوگ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ذرا ایک دفعہ اس پہ بھی محاسبہ کر لیا جائے کہ یہ اعمال شریعت کی کون سی تعلیمات کے موافق ہیں. اور شرک کی بھی پھر قسمیں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان کو اپنے دشمن کی پہچان نہ ہو تو وہ دشمن سے بچے گا کیسے؟ ہاں، جب اس کے خط و خال، اس کی علامات، اس کی نشانیاں اس کو بتا دی جائے کہ اس قسم کی اشیاء یا آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ ہوشیار رہتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضلکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اب اپنی حفاظت خود کرو، اور ایک دفعہ جب راہ ہدایت پہ آ گئے، توحید کے راستے پہ آ گئے، سنت کے راستے پہ آ گئے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اب وہ جو گمراہ ہے، اب وہ جو راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ کہیں تمہاری گمراہی کا سبب نہ بنے بلکہ آپ نے اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آ. اور یہ کس کی بیماریاں ہیں؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. علماء کرام نے
تفصیل فرمائی ہے، خصوصاً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جزیرے میں دور تفسیر اور تفسیر کے علوم، قرآن کریم کے ترجمہ اور معانی کے مجدد، ہمارے استادوں کے استاد اور شیوخ کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا سرفراز خان سبزر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مولانا طاہر کشمیری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور علوم تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاص ملکہ عطا فرمایا. اور مفسرین کا ایک انداز ہے کہ جب بھی وہ آیات کی تقسیم کرتے ہیں، آیات کے معانی مطالب بیان کرتے ہیں، ربط بیان کرتے ہیں، دعوی صورت بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مقامات ان کی نشاندہی ملازمی کرتے ہیں. قرآن کریم کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے بارے میں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے تھے کہ سب سے پہلے تو اپنے خالق کا پہچاننا، اس کا شکر گزار ہونا، اس کا قدردان ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ عبادت کا فلسفہ، دعا کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، نیکی کرنا، بدی سے بچنا، یہ تمام اعمال یہ اس وقت درست ہوں گے جب یہ اعمال کس کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک انسان گائے ذبح کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے، کتنا اچھا کام. تمام مذاہب میں بالاتفاق یہ عبادت ہے اور بہترین کام. لیکن اسی کام کو اگر بدل دیا جائے، صرف نیت بدل دی جائے، اور یہ دیگیں جو پک رہی ہے اور یہ گائے جو ذبح ہوئی ہے، یہ العیاذ باللہ فلاں بابا کی نظر ہے، فلاں مزار کی نیاز ہے، تو پھر یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ گزشتہ رات کی مجلس میں یہ بات بڑی تفصیل سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم وہ حسن کا امتزاج ہے. کبھی وحی اتنی مختصر کہ غیر اولے ضرر، بس یہ اتنے الفاظ، یہ وحی کے الفاظ، اور کبھی وحی اتنی طویل کہ پوری سورہ انعام وہ ایک دفعہ نازل ہوئی. اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے، انعام کہتے ہیں مویشی، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین، کفار، یہود، نصارہ، مجوسیین، آتش پرست، ان کے فاسد عقائد کا رد فرمایا ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تم پہ حرام ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بھائی، یہ تمام بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کے بارے میں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کم علم ہے یا جو نہیں جانتے، وہ وساوس کا، توہمات کا اور شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، اس مہینے میں نکاح نہ کیا جائے. یہ سب خرافات ہیں، فضول باتیں ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ایک میں نہیں بلکہ بے شمار احادیث اسلام کے آنے کے بعد جاہلی توہمات
وسوسے اور رسوم اور رواج اس کی نفی فرمائی. لا عدوى ولا سفر ولا ہام. ہم ترجمہ کریں گے ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی نحوست ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی وہ پرندہ جسے مشرکین منحوس سمجھتے تھے وہ منحوس نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ایمان لے آئے، اب مستقبل میں اس کے لیے بقیہ تمام خدا، بقیہ تمام معبودان باطلہ، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ ذہنی ہو، خواہ وہ تصوراتی ہو یا وہ وساوس کی شکل میں ہو یا وہ اوہام اور شکوک کی شکل میں ہو، ان سب سے جان چھڑا لینا یہ لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اور صرف یہ سمجھ لینا کہ ایمان توحید پہ ہو جائے اور اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے کرتے تھے، العیاذ باللہ بدعات کریں، گناہ کریں، کرتے کرتے شرک سرزد ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اسی سزا کے مستحق ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام جاہلی توہمات اور اوہام جن کے بارے میں عرب کے ہاں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں، ہمارے یہاں رسوم و رواج کچھ بھی نہیں، صفر ہے، جو وہاں پہ ہوتی تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ معاشرہ کے جہاں پہ بیٹی کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا جائے، اس معاشرے کی عادات، اخلاق اور اس معاشرے کے اندر موجود رسوم و رواج کیسے ہوں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا پیغام اسلام کا، شریعت کا، وہ اتنا کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی افراد کو، اسی قوم کو، اسی معاشرے کو پوری کائنات میں موحدین کا نمونہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و فضل ہے کہ آج بھی اگر اس سرزمین پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو شرک اور بدعت کا نام و نشان نظر نہیں آئے. میرے محترم بھائیو، یہ تمام قربانیاں، یہ تمام اعمال، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جذباتی فیصلے کیے جاتے ہیں. غصہ آیا تو ایسے فیصلے کر دیے کہ اب اس میں مشکل میں پھنس گئے، خوش ہوئے تو ایسے ایسے وعدے کر لیے کہ اب ان وعدوں کو پورا کرنا مشکل. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جو کر نہیں سکتے وہ کہنے کی ضرورت نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. بلکہ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اپنے عمل کو اپنی زبان سے آگے پہنچانا بھی لازم ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. برائی ہو رہی ہے، بدعت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے اولاد ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو رکوائیں کہ کیا کریں.
اگر وہاں باقاعدہ حکم نہیں چلتا فبلسان، زبان تو اللہ نے دی ہے نا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ بولنے سے نقصان بہت زیادہ. اور یہاں تک پھر اب نوبت آ گئی ہے کہ ظاہر بات ہے زندگی بھر بات نہیں کی، کلام نہیں کیا، مسئلہ نہیں سمجھایا، تو اب کوئی ضروری مسئلہ بھی آ جائے تو وہ عوام کے سامنے بیان کرنے سے علماء گھبراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے مطابق صحیح دین، صحیح مسلک، صحیح مذہب وہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچاتے رہے. مساجد کے اندر کس طرح بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سنن کو چھوڑا گیا ہے، اور ان کو یہ کہنا کہ بھائی آپ سنت پہ عمل کر لیجئے، اب یہ باقاعدہ تانا بنتا جا رہا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین میں کسی کی ناراضگی اور کسی کی خوشی ناراضگی اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ سب سے پہلے دین ہے، اس کے بعد بات کی بات. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اہل کتاب اور غیر مسلمین سے تعلقات قائم کرنے کا جو معیار دیا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ اپنے سفارتی معاملات قائم کر سکتے ہو جو آپ کے دین کے مخالف ہیں اور دین کے نام پہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ، آپ کو گھر سے نکالنے کے در پہ نہ ہو. یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن اور آج بھی ہزاروں میل دور سے آ کر مختلف ممالک میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. کام کیا ہے تمہارا؟ اب تو باقاعدہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور دنیا کی تاریخیں بھری پڑی ہیں. جو کچھ کیا گیا حملوں کی صورتحال بنانے کے لیے اور ٹاورز گرائے گئے، بظاہر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی پلاننگ تھی، کسی اور نہیں کی. ویسے عقل کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ ان واقعات سے قبل مسلمانوں کو زیادہ غصہ تھا یا ان کے بعد جب مسلمانوں کے 10 کے قریب ملک تخت و تاراج ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور وہاں کے باسی، وہاں کی بچیاں، وہاں کی بہنیں، وہاں کے بوڑھے وہ بموں میں شہید ہوئے، کسی کے اعضاء اڑ گئے، کوئی دوسرے ملکوں میں غریب مہاجرین کر کے خوار ہو رہے ہیں. اب غصہ زیادہ ہے، پہلے غصہ زیادہ. اب تو کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آ رہا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام سازشیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتنے بڑے سازشی اور اتنے بڑے مکار کہ اگر کسی پہاڑ کے پیچھے یہ لگ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے. قرآن کی آیات ہے اور پتھر کی لکیریں ہیں. 1400 سال پہلے جو کہا گیا وہ آج بھی وہی اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ غور سے نہیں دیکھتے؟ یہ سوچ و بچار نہیں کرتے؟ یہ قرآن کریم اگر اللہ کے سوا کسی اور کی یہاں سے ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تضاد ہوتا، اس میں ایسی باتیں ہوتی جو آپس میں ٹکراتی ہیں. قرآن ہے اور یہ آخرت تک ایسے بغیر اختلاف کے قائم اور دائم. میرے محترم بھائیو، شرک اعتقادی اور شرک عملی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم فرماتے تھے. ان دونوں سے بچنا نہایت ضروری ہے. شرک عملی تو معلوم ہے، ایک شخص کسی بت کے سامنے جھک رہا ہے، ایک شخص کسی قبر کے سامنے جھک رہا ہے، ایک شخص کسی پیر کے سامنے سجدے کر رہا ہے. شرک عملی. اور
اس قسم کا شرک یہ اس کی ایمان میں، اسلام میں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایسا ہو چکا ہے کہ کہنے کو لوگ مسلمان ہیں اور وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اور بڑے زبردست نظر آتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کون ہے یہ؟ منافقین۔ اور یہ اسلام کے لیے کفر سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دلیل کفار اور مشرکین کے بارے میں جہنم اور جہنم کے مقامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جہنم کا سب سے نچلا درجہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین کے لیے، اس لیے کہ یہ دو رنگی ہے۔ یہ اپنے اس عقیدے میں جس کے یہ اصل میں قائم ہے اس میں بھی یہ سچا نہیں ہے، اس میں بھی جھوٹا ہے اور اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور شرک اعتقادی، جیسے آج کل یہ باتیں مشہور ہونا کہ فلاں مہینے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دیوار پر کوا بیٹھ گیا تو یہ کوئی بری علامت ہے، یا سامنے سے کالی بلی گزر گئی۔ یہ میں آپ کو دلچسپی کے لیے آسان مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور یہ آگے جا کے پھر بات آ جاتی ہے مزاروں تک اور قبروں تک، اور وہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو جانا ہو رہا ہے یا یہ جو دعا ہو رہی ہے کس نیت سے ہو رہی ہے۔ قادر ہے مطلق، خالق ہے مطلق، اور تمام کائنات پہ سب کچھ پر قادر، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا قادر نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں وسیلہ وہ ہمارے یہاں جائز ہے۔ وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اولیاء اللہ، نیک لوگ، اللہ تعالی کے محبوب، یقیناً ان کے اعمال اس کی برکات ہے۔ اب ایک شخص اگر دعا کرے اور اس دعا میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ فلاں بزرگ جو آپ کے نیک بندے تھے، اے اللہ فلاں عالم، فلاں امام جو آپ کے دین کے مذہب کے نیک بندے تھے اور آپ نے ان کو بلند مقامات دیے تھے، اے اللہ ان کی برکات سے میری یہ دعا قبول کر دیجیے، اس میں کیا برائی ہے؟ اور آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تمام اس میں تفاصیل موجود ہیں۔ بہرحال ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ وسیلے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی درجے میں مشکل کشا سمجھنا، کسی بھی درجے میں حاجت روا سمجھنا، کسی بھی درجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مختار سمجھنا، یہ شرک ہے، گناہ۔ میرے محترم بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کامل تعلیمات عطا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی باسط، اور اس کے بعد پھر کس ذوق اور شوق سے آپ کی حیات، سنت، سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے، یہ ہمارے اسلام کا درجہ امتیاز ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جلدی نہیں تو بدیر، اپنی آنکھوں سے وہ علم الیقین کی حد تک دیکھ بھی لے گا اور مان بھی لے گا کہ اصل نجات اور فلاح وہ ہماری دین اور شریعت محمدیہ ہے۔ لہذا شریعت محمدیہ پہ عمل، دین پہ عمل وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی کچھ قواعد اور قوانین ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی کام کیے جاتے ہیں یا ہم کوئی بھی قانون بناتے ہیں، کوئی بھی قاعدہ بناتے ہیں، تو وہ ہماری طرف سے ایک حادث ہوتا ہے،
اس میں جہاں ہمیں ضرورت ہو اس میں ہم تبدیلی کر لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہو اس کو اپنے حق میں گھما لیتے ہیں۔ یہ ہے دنیاوی قوانین، دنیاوی احکام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم کے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، ہم نے بہت اہم ذریعہ، جیسے ہمارے حواس خمسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عقل اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عظیم احسان کر کے ذریعہ عطا فرمایا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، دلائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مزید اس سے بھی اوپر کا اور اعلیٰ ترین علم کا درجہ ہے جسے وحی کا درجہ کہتے ہیں۔ تو دین وہ ہے جو وحی سے ثابت ہے، اس لیے کہ جب وحی کا نزول نہیں ہوا تو دین اسلام کا وجود بھی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور اس کے بعد وحی کا نزول، اس کے بعد دین اسلام منصر شہود پہ آیا ہے اور اس کی تعلیمات مسلمانوں میں عام ہیں۔ تو ہماری دین میں جو بات جتنی زیادہ قدیم ہو، پیغمبر کے قریب ہو، اتنی زیادہ وہ مستند ہے۔ اسی طرح جو عالم، جو محدث، جو فقیہ عمر میں زیادہ ہو، سند میں اعلیٰ ہو، علم میں بہتر ہو، وہ دین اسلام کا واقعی عالم ہے اور فقیہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کل دور ایسا ہے، عربی میں محاورہ کہتے ہیں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اگر کوئی نئی باتیں گھڑنا شروع کر دے، نئے فلسفے لے کے آ جائے اور ایک ایسی انوکھی بات کرے یا ایک انوکھی کام کرے کہ وہ بقیہ لوگوں سے مختلف نظر آئے، تو آپ خبردار ہو جائیے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی ہے، جو تربیت فرمائی ہے، جس طرح ان کے عقیدے استوار فرمائے ہیں اور ان کے اعمال بہترین فرمائے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، دو چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور حدیث میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت سنت، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ کی عالی تعلیمات اور اس کا عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت سے رابطہ کرتا۔ مشہور ہے کہ مروان ابن عبد الملک بن امیہ کا خلیفہ حرم میں بیٹھا تھا، اور ظاہر بات ہے چند لوگ اس کے آگے پیچھے تھے، اتنے میں ایک شخصیت حرم میں داخل ہوئی، جن کے چہرے سے ایسے انوارات اٹھ رہے ہیں، اور پورا کا پورا حرم وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ہاتھ کھڑے ہوئے ان کے قریب جانے کے لیے۔ اور جب وہ حجر اسود کے پاس بوسہ دینے تشریف لائے تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی اور بالکل آرام اور سکون سے، حالانکہ اس سے پہلے مروان کو دھکے لگ چکے۔ مروان نے تنزیہ انداز میں اس طرح کوئی بات کہی کہ یہ کون ہے اور ان کا بڑا آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ عربی کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا، اس نے وہاں فی المدی کھڑے کھڑے قصیدہ کہا ہے، وہ قصیدہ ہماری درس نظامی کی کتابوں میں موجود ہے۔ ھذا الذی تعرفہ البطحاء وقت والبیت تعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہے جسے اس کے پیروں کے نیچے کی زمین جانتی ہے۔ اور آگے فرمایا جب یہ کعبہ کے پاس آتا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے تو حجر اسود ان کو چومتا ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل تھے، آپ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور مزید جدید چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ ہمارا دین وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم وقت کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دینی پیمانے میں اس کو جانچ لینا ضروری ہے، خواہ وہ زندگی کے کوئی نجی معاملات ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا آج کل ہم تو دارالفتہ میں ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنے مشکل حالات ہیں اس ازدواجی زندگی۔ اب یہ جو شادی قائم ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں مسائل کھڑے ہو گئے، دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں شریعت کی تعلیمات کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اسی طرح اولاد کے معاملات میں دیکھتا رہتا ہوں آج کل ہمارے بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں، تو بڑے ہو کے تربیت نہیں ہوتی، ان کو شروع سے ابتدا ہی سے یہ بات باور کرانی ہوگی، ابتدا ہی سے ان کو دین سمجھانا ہوگا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، حدیث شریف میں آیا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو دینی تعلیمات ان پہ لاگو کر دو۔ اب نماز پڑھنی ہے، اب بستر الگ رکھنا ہے، اب کوئی ایسے کام نہیں کرنے جو بچوں کی بچپنے کی وجہ سے درگزر کر دیے جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اس کی تربیت ہوگی، ایک بہترین مسلمان اور معاشرے میں ایک بہترین انسان کی حیثیت سے واقع ہے۔ امام الامت استاد و اساتذتنا و شیخ و مشایخنا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، علماء پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مدرسہ کیوں بنانا؟ فرماتے تھے کہ میں ایک بہترین انسان تیار کرنا چاہتا ہوں جو ہر چیز میں سنت کے موافق، نہ اس کا غصہ ضرورت سے زیادہ ہو، نہ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو، نہ وہ کوئی اول کول حرکتیں کرتا ہو، نہ وہ لایعنیات میں مشغول ہوتا ہو، اور اپنے اعمال اور عقیدے میں وہ مضبوط ہو۔ اگر اس قسم کا ایک انسان معاشرے میں تیار ہو جاتا ہے، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حساب سے یہ مدرسہ کامیاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے کہ ہم ہر اپنی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت مطہرہ، صحابہ کرام کے عمل اور تابعین و اتباع کے فتاوی اور اعمال کے موافق کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کتنے ظلم ہوئے، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جی کارپیٹ بامبنگ کی گئی، کہاں گئی وہ بامبنگ؟ وہ ساری ٹیکنالوجی بھاگنے میں کام آ رہی ہے، فتح میں کام نہیں آ رہی، اس لیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کیا ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہاری مدد و نصرت کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں مزید جمع دیں گے۔ اور وہ معروف حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ایک مجلس میں، ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث اسی موقع کے لیے بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے، اور دین اسلام کسی خیمے میں اور کچے گھر بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ اس میں داخل بعز عزیز و ذل ذلیل، اور جو حقیقت میں باعزت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور بلند کرتا ہے، اور جو حقیقت میں ذلیل لوگ ہیں وہ لوگوں کے سامنے اور ذلیل ہو جائے۔ میرا محترم بھائیو، آپ خود ماشاءاللہ عقل سلیم کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمیں یہ نشاندہی کرائی گئی ہے کہ نجات اور فلاح دین اسلام میں، اللہ کے دین میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔
لہذا ہمیں اپنے تمام اعمال میں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کہیں دین اسلام سے گمراہ نہ ہو جائے، بدعات کا شکار نہ ہو جائے، شرک کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ان چیزوں سے حفاظت ہو تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اعمال کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں بے شمار مقامات پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوا ہے۔ یہ عمل صالح تب معتبر ہے جبکہ یہ دین کے موافق ہو۔ اگر یہ دین کے موافق نہیں ہے، کسی کا دل چاہے کہ آج میں عشاء کی نماز 6 رکعت پڑھ لوں، اس کی یہ 6 رکعت ناقابل قبول ہے، اتنی سی بات ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے اور مستقبل میں ہمیں توحید، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔